أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء بعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليدبروا ما علوا تدبيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، بے حد شکر ہے اس اللہ نے ہمیں فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ قبول فرمائے اور باقی نمازیں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلی آیت کے اندر ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے بنی اسرائیل کو یعنی یہودیوں کو دوبارہ ایک مرتبہ غلبے کا موقع دیا تو ان کے اندر جناب داؤد علیہ السلام اور جناب سلیمان علیہ السلام نے بہت زیادہ محنت کی، جہاد کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو بنی اسرائیل کو بڑی عزتیں دی، بہت زیادہ وسیع سلطنت ہو گئی اور اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے ان کی مدد کی، مال کے ساتھ دی، اولاد کے ساتھ دی، ان کی تعداد کو زیادہ کر دی۔ اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بڑی اہم بات، اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر دوسری مرتبہ کا جو عذاب ہے اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم اچھائی کرو گے، بھلائی کرو گے تو اپنی جانوں کے لیے کرو گے، یعنی تمہارا اچھا پن جو ہے، تمہاری اچھائی، تمہارے خیر کے کام کرنا، نیک کام کرنا، اس کا فائدہ تمہاری جانوں کو ہے، اس کا اللہ کو کوئی فائدہ نہیں۔ اچھا کرو گے تو اچھا کرنے کا فائدہ انسان کو خود ہے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اگر برا کرو گے تو اس کا وبال بھی تمہارے اوپر ہے۔ یہ بات کر کے اب اللہ تعالیٰ یہودیوں کے اوپر جو دوسری مرتبہ کا عذاب آیا ہے، دوسری مرتبہ جو ان کی تباہی بربادی ہوئی ہے، اللہ اس کا ذکر کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے شروع کے اندر بات یہ سمجھا دی اگر اچھائی کرو گے فائدہ تم پاؤ گے، برائی کرو گے تو برائی کا وبال بھی تمہارے اوپر آئے گا۔ اب ان یہودیوں نے پھر وہی کام کیے کہ جو بھی نیک بندے ہوتے، نیکی کا حکم دینے والے ہوتے، ان کو قتل کر دیتے، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے حساب سے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بھی سولی چڑھا دیا تھا۔ یہ یہودی جو ہے یہ عیسیٰ کو اللہ کا نبی نہیں مانتے، یہ بہت زیادہ ان کے مخالف ہیں۔ اللہ معاف فرمائے ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں سیدہ مریم علیہ السلام کے اوپر کے بہت بڑے برے اور بھیانک الزام لگاتے ہیں، حالانکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وہ پاک بیوی تھی، پاکیزہ تھی، تو یہ بہت بڑے الزام لگاتے ہیں یہ یہودی۔ یہ اتنے خطرناک ہو گئے کہ جو بھی نیکی کی دعوت دیتا، کوئی بھلائی خیر کا معاملہ کرتا، اس کے در پہ ہو جاتے ہیں۔ تو پھر اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پھر جب دوسری دفعہ کا وعدہ آ گیا تو پھر اللہ فرماتے ہیں ہم نے کچھ پھر ایسے بندے بھیجے جنہوں نے اس طرح ان کی تباہی کی لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ، ان کے چہروں کو بگاڑ دیا۔ مطلب یہ ہے کہ اتنا انہوں نے ان کو ذلیل و رسوا کیا کہ بالکل بیت المقدس سے نکال دیا، بے دخل کر دیا، اور اس طرح ان کے اوپر غم چھا گئے، ان یہودیوں کے اوپر خوف اور غم کے اندر مبتلا ہو گئے، ان کے چہروں کے اثر ہی بدل گئے، چہروں کی کیفیت اور چہروں کے رنگ ہی بدل گئے، اتنا
کہ ان بندوں نے ان کو ذلیل و رسوا کیا۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، وہ جس طرح پہلے مسجد کے اندر داخل ہوئے تھے پہلی دفعہ کی عذاب میں، اسی طرح دوبارہ بیت المقدس میں داخل ہوئے اس کی بے حرمتی کی۔ وَلِيُدَبِّرُ مَا عَلَوْا تَدْبِيرًا، وہ جس چیز پر بھی غلبہ پاتے اس کو تباہ و برباد کر دیتے، پوری طرح تباہ و برباد کر دیتے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ یہودیوں کے اوپر جو عذاب آیا ہے ان کی بے عملی اور بد عملی کی وجہ سے آیا ہے۔ جب یہ اللہ کے نبیوں کے خلاف ہو گئے، قرآن اور سنت یعنی اپنی کتاب کے خلاف ہو گئے، بے عمل ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پھر عذاب نازل کیا اور اس طرح ان کو پوری طرح تباہ کر دیا۔ ہم پڑھتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے ہیں اس وقت بھی یہودی بیت المقدس سے بالکل بے دخل تھے۔ یہ بکھرے ہوئے تھے، کوئی مدینہ کے اندر تھا، کوئی خیبر کے اندر تھا، کوئی کہاں تھے، یہ دنیا کے مختلف خطوں کے اندر بکھرے ہوئے تھے۔ ان کی تاریخ ختم ہو گئی تھی، جو بھی ان کی تاریخ ہوتی تھی وہ متعلقہ ملک کے حساب سے ہوتی تھی، اس دن سے ان کی تاریخ ختم ہو گئی تھی۔ تو مورخین نے یہ جو دوبارہ ان کے اوپر اٹیک ہوا ہے انہوں نے ایک نام بتایا جس کا نام غالباً ٹیوٹس تھا، اس نے ان کے اوپر حملہ آور ہو کر ان کو تباہ و برباد کیا ہے، لیکن یہ کوئی معتبر ذریعہ نہیں ہے، سند نہیں صحیح ہے اس کی، پتہ نہیں وہ تھا یا کوئی اور تھا، یہ مورخین نے بتایا۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور پھر اسی طرح جب 16 ہجری کا دن آیا تو جناب امیر المومنین حضرت عمر فاروق نے دوبارہ پھر حملہ کیا۔ اس وقت بیت المقدس کے اوپر عیسائیوں کا قبضہ تھا، تو عیسائیوں نے پھر مسلمانوں کے مقابلے کتاب نہ لا کر شہر کی چابیاں مسلمانوں کے حوالے کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عزت دے دی کہ دوبارہ جو قبلہ اول بیت المقدس جو آج فلسطین کے اندر ہے یہ مسلمانوں کے قبضے کے اندر آ گیا۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، جب وہی بے عملی مسلمانوں کے اندر شروع ہوئی، فرقہ پرستی، کفار سے دوستیاں، قرآن سے دوری، حدیث سے دوری، بے عملی، شراب نوشی، زنا، جتنی بھی اخلاقی برائیاں تھیں جب مسلمانوں کے اندر عام ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو پھر ایک موقع دے دیا، انہوں نے پھر دوبارہ اٹیک کیا اور بیت المقدس انہوں نے اپنے قبضے میں کر لیا۔ یہ غالباً 1967 کی بات ہے کہ جب یہودیوں نے کفار کے ساتھ مل کے دوبارہ بیت المقدس کے اوپر اپنا قبضہ کر لیا۔ میرے محترم بھائیوں، وہ آج تک قبضہ برقرار ہے، ابھی بھی یہودی انہوں نے ایک پوری ریاست بنا لی اسرائیل کے نام کے ساتھ، اور آج بھی وہ بیت المقدس کے اوپر مکمل طور پر غالب ہے۔ اس کی پیچھے وجہ کیا ہے کہ مسلمانوں نے جہاد چھوڑ دیا، عیش پرست ہو گئے، دنیا پرست ہو گئے، دنیا دار بن گئے، تو ان یہودیوں کو موقع مل گیا کہ وہ دوبارہ بیت المقدس کے اوپر قابض ہو۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ یہ اب ہمیشہ ہی اس کے اوپر غالب رہیں گے، ہمیشہ ہی ان کا غلبہ رہے گا، ہرگز ایسا نہیں۔ ایک وقت آئے گا کہ جب مسلمان اپنے دین کی طرف بڑھتے گئے بلکہ پلٹنا شروع ہو گئے ہیں تو یہ مسلمان ان یہودیوں کے ساتھ انشاءاللہ جنگ کریں گے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر 2922 نمبر کے اوپر یہ حدیث موجود ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک مسلمان یہودیوں سے لڑیں گے، یہودیوں سے مسلمان لڑیں گے اور مسلمان یہودیوں کو قتل کریں گے، قتل عام ہوگا یہودیوں کا۔ اور میرے نبی نے بشارت دی ہے کہ جب یہ جنگ ہوگی، لڑی جائے گی تو مسلمان یہودیوں کا پیچھا کریں گے، یہ بھاگیں گے، اور اگر یہودی درخت کے پیچھے چھپا ہے وہ درخت بول کے بتائے گا اے مسلم، اے اللہ کے بندے، میرے پیچھے یہودی ہے، اس کو قتل کر۔ اگر پتھر کے پیچھے چھپے گا تو پتھر بول کے بتائے گا، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، وہ پتھر کہے گا کہ اے مسلم میرے پیچھے یہودی ہے، اس کو قتل کر۔ میرے محترم بھائیوں، یہ وقت انشاءاللہ آنے والا ہے، ان کی تباہی و بربادی بالکل قریب۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، اصل بات جو ہمارے لیے قابل غور اور قابل سمجھ ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اوپر یہ اللہ کے عذاب کا بار بار کوڑا کیوں برس رہا ہے، بار بار یہ اللہ کے عذاب کے ساتھ دو چار ہو کیوں رہے ہیں؟ میرے محترم بھائیوں، صرف اس کی ایک وجہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے دین کو چھوڑا تھا،
اپنی کتاب کے الٹ چلے تھے، نبیوں کا مذاق اڑایا تھا، اپنے طور طریقے اپنائے تھے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کی تھی، اللہ ان کے اوپر اتنے ناراض ہوئے، بے شمار لا دفعہ ان کے اوپر دنیا کے اندر عذاب آیا۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہمارے لیے یہ سبق ہے، اگر ہم بھی اپنی کتاب سے، اپنے نبی سے، اپنے اللہ سے دور رہیں گے، ان کی تعلیم کے اوپر عمل نہیں کریں گے، تو ہمارا حال بھی پھر ان جیسا ہوگا، جیسا کہ اب یہ حال ہمارا محترم بھائیوں موجود ہے۔ دیکھیں آج امت مسلمہ کے کیا حالات ہیں، ہر ملک کے اندر ہر طرف مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، کوئی مسلمانوں کی قانون نہیں ہے، مسلمانوں کی جانوں کے کوئی قدر و قیمت، کوئی ان کا ویلیو ہے ہی نہیں میرے محترم بھائی اس دنیا کے اندر۔ وجہ صرف یہی ہے کہ ہم قرآن سے بھی دور ہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دور ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے شروع کے اندر یہ بات سمجھا دی کہ اگر نیک بنو گے تو نیکی کا فائدہ تمہیں ملے گا، یعنی قرآن و سنت کے متبع بنو گے تو عزتیں بھی تمہیں ملے گی، اور اگر اس کو چھوڑ دو گے تو پھر ذلت اور رسوائی بھی تمہارا مقدر بنے گا۔ میرے محترم بھائیوں، سچی بات ہے کہ مسلمانوں نے جہاد چھوڑا ہوا ہے، جہاد سے دور ہو چکے ہیں۔ اس وجہ سے محترم بھائیوں، یہ یہودی، یہ اسرائیلی آج پورے ورلڈ کے اوپر یہ غالب ہے۔ صرف وجہ یہ ہے کہ مسلمان عیش پرست اور دنیا پرست ہو گئے، ان کے سامنے صرف دنیا کی ویلیو ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آخری بات ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، ایک وقت آئے گا کہ کفار مسلمانوں کے اوپر اس طرح ٹوٹیں گے جس طرح ایک بھوکا بندہ دسترخوان پر ٹوٹتا ہے۔ صحابہ نے سوال کیا وجہ کیا ہے، کیا اس وقت مسلمان کم ہوں گے؟ کہا نہیں، مسلمان بہت زیادہ ہوں گے، بڑی تعداد ہوگی، لیکن وجہ کیا ہوگی؟ میرے نبی فرماتے ہیں ان کو بیماری لگ جائے گی جس کو وہن کہتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا وہ وہن بیماری کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا وہ دنیا سے محبت کریں گے اور موت سے نفرت کریں گے، موت سے ڈریں گے، دنیا سے محبت کریں گے۔ جب یہ کیفیت ہوگی تو پھر کافر اس طرح ٹوٹیں گے مسلمانوں کے اوپر جس طرح بھوکا آدمی دسترخوان پر ٹوٹتا ہے۔ سچی بات ہے میرے محترم بھائیوں، آج موت کی بات سنائے تو مسلمانوں کو ڈر لگتا ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں تو ڈر لگتا ہے، ہمارے سامنے موت کی سٹوری نہ سنائی جائے۔ موت سے ڈرتے ہیں، جب مسلمان غالب تھے موت سے نہیں ڈرتے تھے، بلکہ موت کو موت کی وادیوں میں ڈھونڈتے تھے، موت ان سے ڈرتی تھی میرے محترم بھائیوں جب مسلمان تھے۔ مجھے یاد آ رہا ہے خالد بن ولید، جن کو اللہ کے نبی نے سیف اللہ کا خطاب دیا، بہت بڑے عظیم کمانڈر، کہتے ہیں کہ جب فوت ہونے لگے تو کہتے ہیں میرے جسم کے اوپر کوئی ایسا حصہ نہیں تھا جہاں زخم نہ ہو، لیکن آج میں بستر مرگ کے اوپر فوت ہو رہا ہوں، میں مقتل کے اندر گیا، میدان کے اندر گیا، مجھے شہادت نہیں ملی۔ لوگ کہتے ہیں کہ میدانوں کے اندر، قتال کے اندر، جہاد کے اندر موت ہے، وہ کہتے ہیں میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا ہے ہی نہیں ہے جو زخموں سے چور نہ ہو۔ اور کتنا اللہ نے ان کو مقام اور مرتبہ دیا، جہاں بھی جاتے اللہ نے ان کو ہمیشہ فتح ہی دی۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق نے اس ڈر کی وجہ سے لوگ یہ نہ سمجھے کہ سیف اللہ جہاں جاتے ہیں فتح ہوتی ہے، ان کو معذور کر دیا کچھ دیر کے لیے۔ تو میرے محترم بھائیوں، واپسی صرف دین کے اندر ہے۔ اگر ہم دین کی طرف واپس آئیں گے، جہاد کی طرف واپس آئیں گے تو انشاءاللہ دنیا کے اوپر غلبہ پائیں گے۔ جتنی دیر تک جہاد سے دور رہیں گے، قرآن سے دور رہیں گے مسلمان، اتنی دیر تک محترم بھائیوں مسلمان مغلوب ہی رہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جہاد فی سبیل اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کا شوق اور ذوق شہادت نصیب فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ قرآن کا فہم ہمارے لیے آسان فرمائے، اللہ سے دعا ہے اللہ کمی کوتاہی اپنی رحمت سے معاف فرمائے۔